بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، KGTV پہ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ایک دفعہ پھر پشاور سینٹر سے لائیو آپ کے سامنے پبلک فورم خیبر پختونخوا میں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ہیں ایز یوزول ایکسپرٹ ہمارے عقیل یوسف زئی صاحب۔ السلام علیکم عقیل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ خدا کا طبیعت شکر ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ بجٹ کر رہے تھے، بجٹ بھی آ گیا۔ بجٹ آ بھی گیا، عجیب قسم کا بجٹ ہے۔ ہمارا والا تو آنا باقی ہے نا، 19 ہمارا والا آنا باقی ہے، لیکن فیڈرل جو بجٹ آیا ہے سب تکالیف جو ہے نا میرے خیال میں ایک ساتھ آ رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ قوم میں اتنا دم ہے کہ یہ برداشت کر لے گی، کوئی ایشو نہیں، کتنا دم ہے، مطلب سوچنے یہ پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس کے بعد ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ تنگ شینوں پر جنگ شی، تو ایسے نہ ہو کہ اس قوم کی لمٹ ختم ہو جائے، وہ برداشت کی یہ کہتے خدشہ تو ہیں۔ موجود ہے بہرحال۔ تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا اب سوچنا پڑے گا اس طرف بھی کہ یہ ایک تو فیڈرل بجٹ جس طرح آیا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پروونشل بجٹس بھی ایسے ہی آئیں گے۔ جی جی۔ اور اگر پروونشل بجٹس بھی ایسے آئے تو آٹومیٹیکلی پھر وہی ہوگا کہ آپ کی اکانومی تو کولیپس ویسے بھی کر رہی ہے بہت سے ملکوں کی، پوری دنیا کی، لیکن انہوں نے کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں جس کی بدولت آپ یقین کریں کہ سٹیبلٹی تھوڑی ہے پاکستان میں۔ وہ سٹیبلٹی فیوچر میں نظر نہیں آ رہی ہے میرا خیال ہے۔ تو آئی تھنک کہ اس پہ ناظرین ضرور آپ بھی کال کیجئے گا، جس کو اکانومی کا پتہ ہے وہ کال کرے، کیونکہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں، صرف میرے خیال میں ہمیں خود بھی یہ بجٹ بہت خشک ڈرائی سبجیکٹ، ہمیشہ خشک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے نا بہت کم لوگ جو ہے نا وہ فیکٹس اینڈ فگرز پر بات کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ بجٹ اچھا تھا یا نہیں تھا۔ میرے خیال میں اگر ہمارے دیکھنے والے اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر ایک پبلک اوپینین میکر کے طور پر، اس لیے کہ سب جو ہے نا اپنے اپنے گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب پاکستان کے سربراہ ہیں، تو ان کا بھی ایک مملکت ہے جس کو گھر کہتے ہیں۔ عام لوگوں پر یہ کورونا کے بعد کیا اثرات پڑے ہیں، اس پر ضرور لوگوں کو بات ہونی چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ میرے پاس بھی یہی اطلاعات ہے کہ جو ہمارا پروونشل بجٹ ہے وہ ریفلیکشن ہوگا یا تسلسل ہوگا، کنٹینیوشن ہوگا آف فیڈرل بجٹ، اس لیے کہ دونوں فیڈرل گورنمنٹ بھی تحریک انصاف کی ہے اور یہاں پر اور پنجاب کی حکومت بھی تحریک انصاف کی ہے۔ سن کا بجٹ شاید کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو، یعنی سب سے زیادہ جو افیکٹ ہونے والے ہیں آپ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا ہوگا؟ نہیں، خیبر پختونخوا کے لیے تو ہم نے ایک اور نام بھی رکھا ہے نا، تجربہ گاہ۔ تجربہ گاہ، تو تجربہ گاہ کے معنی یہی ہے کہ آپ جو کام کہیں اور پر کوئی تجربہ آپ نہیں کر سکتے بوجوہ، تو اس کے لیے اویلیبل ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، جو جیسے میں نے کہا کہ مجھے یا عقیل یوسف زئی صاحب کو یا ایک لے مین پاکستانی جو ہے اس کو بجٹ کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ 100 میں سے 90% پاکستانی شاید ایسے ہوں جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ فگرز کیا بتا رہے ہیں اور اس کا کیا اثر ہوگا۔ اس کو وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ٹماٹر کتنا مہنگا ہو گیا یا پیاز کتنا سستا ہو گیا ہے، وہ یہ چیز دیکھتا ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ، تنخواہوں میں اضافہ، جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہمیں کوشش کی ہے آج کہ ہم اپنے ساتھ کسی ایسے معاشی تجزیہ کار اور ایسے تھنک ٹینک کو لیں جو اکانومی کے حوالے سے کچھ جانتے ہوں۔ شکر ہے آپ کا، بڑا شکریہ۔ پاکستان میں 90% لوگ میرے جیسے دفاعی تجزیہ کار اور سیاسی تجزیہ کار ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ آپ اگر ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ جائے 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک، تو ہر دوسرا بندہ پاکستان کا جو ہے نا وہ بین الاقوامی تجزیہ کار ہے۔ تو شکر ہے کہ آپ نے آج معاشی تجزیہ کار کو جی۔ ناظرین، پروڈیوسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم خان صاحب جو تھنک ٹینک ہیں پاکستان اکانومی واچ کے، کیا وہ موجود ہے ہمارے پاس؟ ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی لیبر کلاس کے حوالے سے کہ لیبر کلاس پہلے دن سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا تھا اور اب تو بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے اس کے بعد یہ بجٹ جب فیڈرل کا ہے۔ سر، جب کے پی کا بجٹ، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک صوبے پہ اس کا اثر آٹومیٹیکلی ہوگا اور کے پی پہ زیادہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے، جی، کیا مطلب ہے آپ کا سر؟ یہ سارے تجربے ہم پہ ہی ہونے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا کوئی حل نکلتا ہے تو اس کے پہ دوسرے، جیسے میں نے سنا ہے کہ سندھ والوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اچھا،
وہ ذکی صاحب اس طرح ہے کہ جس طرح ہم نے متعدد پروگرامز میں کہا بھی ہے کہ 2-3 صوبے اس طرح ہے، خاص کر بلوچستان، سن اور خیبر پختونخوا، خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جن کا تقریباً 50+ انحصار جو ہے نا بجٹنگ کا صحیح یا فائنینشیل افیئرس کا، وہ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس فنڈ پر جس کو ہم NFC سے لنک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ بلوچستان کا گیس، خیبر پختونخوا کا پانی، یہاں کے جنگلات، تمباکو کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں سے اضافی ٹیکس ملتے ہیں۔ جی جو ایشو ہے بنیادی طور پر، جو کہ اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے اور جو کہ بہت سے معاشی مسائل اور اقتصادی مسائل کی جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں بار بار تاخیر کی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اگرچہ پروونشل گورنمنٹ نے سٹارٹ میں بڑا واضح موقف لیا تھا، محمد خان صاحب نے بھی 2-3 اسٹیٹمنٹ دیے تھے کہ ہم صوبے کے مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کے باوجود کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری ہے، تیمور جگڑا صاحب کا سٹانس بھی بہت کلیئر تھا۔ ایک اپوزیشن اور حکومت کی ایک کمیٹی ہے جو کہ NFC ایوارڈ کو دیکھتی ہے، میرے خیال میں اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ تو بنیادی جو ایشو ہے سن کے لیے، یہ اس لیے اس میں فرق بہت ضروری ہے ذکی بھائی، سن کے لیے یہ اس لیے ممکن ہے کہ ایک تو سن میں بہت تجربہ کار لوگوں کی حکومت ہے پاکستان پیپل پارٹی کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً تیسری حکومت ہے ان کی بغیر کسی۔ سر اسلم خان صاحب لائن پہ ہے، بریگیڈیئر ریٹائر اسلم خان صاحب جی ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل، خدا کا شکر، آپ لوگ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، وقت ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسی پہ آ جائیں کہ یہ جو بجٹ ہے، بہت سے وفاقی بجٹ جو آیا آٹومیٹیکلی، اس کو بہت سے لوگوں نے ریجیکٹ اس لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں اضافہ نہیں ہوا۔ سر ایک جنرل پرسپیکٹو کیا دیکھتے ہیں آپ اس بجٹ کا، اور فورسی کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ جو موجودہ آپ نے بات کی ہے، دیکھیں کرٹیسزم تو ساری عمر ہر بجٹ کے اوپر رہتا ہے، لیکن آپ نے اس سارے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق دیکھیں پوری دنیا میں یہ جو ایک اکانومی کا ریسیشن ہے، کووڈ-19 نے سارے دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں انڈر دیز سرکمسٹانسز تو میرے اپنے ویو میں تو یہ بڑا ایک فرینڈلی بجٹ ہے جو کہ لوگوں کے لیے مفید ہے۔ مطلب میں جو یہ لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو ان کے حق میں تو میں بالکل ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بڑا بیلنسڈ بجٹ ہے۔ دیکھیں ٹیکس کوئی اور نہیں لگایا، اس سے اور زیادہ لوگ چاہتے ہیں، ٹیکس نہیں لگایا۔ اچھا، کورونا کے لیے انہوں نے جو ایک اماؤنٹ مستقل کی ہے وہ ایک کافی ہیوی مقدار میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایک مین ملک کا، میری وہاں دوست بھی ہیں، ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی جی، تو جو ان لوگ، جی سر آپ بولتے جائیں۔ اچھا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے شاید نیٹ کا بھی آج کل تھوڑا۔ آپ کو سر آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہاں نیٹ کا دوبارہ ملا جی بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی پتہ نہیں شاید کنیکشن ذرا ویک ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ انڈر دیکھیں جی پریزنٹ سرکمسٹانسز کے حوالے سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں جہاں پوری دنیا کا ایک ریسیشن ہے، تو اس حوالے سے میں کہوں گا یہ کافی بیلنس بجٹ ہے اور یہ فرینڈلی بجٹ ہے جس میں کوئی ٹیکس کی انکریز نہیں ہوئی۔ جو مین ہمارا ایک جس کے اوپر سب سے زیادہ غریب لوگوں کا انحصار ہوتا ہے وہ ایک کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس میں انہوں نے کیپٹل گین کو کم کر دیا ہے، بلڈرز کے لیے انہوں نے فیسلٹیز کر دی ہیں، ایک فکس ریٹس لگا دی ہیں میرے خیال میں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایکسپینڈیچر جو آسٹیریٹی ڈرائیو ہے، آسٹیریٹی ڈرائیو ایک سادگی والی، کہ پورا پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسا بجٹ ہے جس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر زیرو ہوگا، مطلب ہے کہ جو ایکسپینڈیچر ہوگا وہ زیرو ہوگا۔ تو یہ although اس کے اوپر میری کچھ ریزرویشنز ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرانا بڑا مشکل ہے، جب تک کہ ایک ہمارے ویسے بھی ملک میں ایک کمی جو ایک فقدان ہے وہ ہے
امپلیمنٹیشن کرانے کا. جی لیکن ادروائز اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ ایک خوش عین بات ہے, ایک ان کو لوگوں کا احساس ہے, خود بھی احساس ہے. ابھی آتے ہیں آپ کی دوسری بات کے اوپر, میں خود بھی پینشنر ہوں. جی دیکھیں ان حالات میں ٹھیک ہے اگر چیزوں کا انفلیشن زیادہ نہ ہو تو اگر پے نہ بھی انکریز ہو, کیونکہ ہمیں سب کو ایک جو بھی سیلری والے طبقہ ہے اس کو ایک ہر سال کیونکہ انفلیشن زیادہ ہوتی ہے, ریٹس زیادہ ہو جاتے ہیں, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پینشن میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی سیلریز میں ہوگا. جی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو تنخواہیں تو مل رہی ہیں. اگر وہ گھر بیٹھے بھی ہیں, کچھ لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں, تو ان کو جابس تو نہیں ختم ہوئے نا. ہاں اگر جابس ختم ہوتے تو میں ضرور اس کے حق میں بولتا کہ جاب ختم ہے, لیکن اگر سیلری انکریز نہیں ہوئی تو آپ اس کو مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ جائیں جو دیہڑی والے لوگ تھے, یا وہ لوگ اتنے لاکھوں لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے, شاید ان کو وہاں سے لے آف کر دیا گیا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ کوئی اتنی جائز بات نہیں ہے. ایک ملک کے لیے بھی احساس ہونا چاہیے, ایک پیٹرزم بھی ہونا چاہیے کہ جی اگر ایک ہم لوگ خود قربانی نہیں دیں گے تو ہماری جگہ کوئی اور تو آ کے قربانی نہیں دے گا. اچھا تو سر, اس وجہ سے ایک چیز سر جی یہ بتائیے کہ ابھی جو پروونشل بجٹ آنے والا ہے تو کیا وہ بھی اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا, یا وہ اسی طرح کا بجٹ ہوگا جس طرح فیڈرل ہے؟ جی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کچھ. دیکھیں کے پی کا جو بجٹ آنا ہے یا باقی پروونسز آنا ہے وہاں بھی دیکھیں ڈیفیسٹ تو ہونا ہے, بیکاز ایوری تھنگ جو ہوتی ہے وہ سٹیم کرتی ہے فیڈرل بجٹ سے, تو اس کا امپیکٹ تو اس پر بھی آئے گا اور وہ بجٹ بھی اسی طرح ہوگا. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ این ایف سی جو ہے اس کے حوالے سے بھی, خاص طور پر کیونکہ آپ کے پی کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو وہاں فیڈرل نے کچھ ایسے اقدام کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر اگر وہ ان کو جو ہر سال تقریباً ہائیڈل نیٹ ورک کا جو ایک رائلٹی ملتی ہے وہ 30 بلین مل جائے. جی اچھا, علاوہ جو اور فاٹا سے جو کے پی میں مرجرز ہوئے ایریا, اس کے لیے ایک فیڈرل نے ایک وعدہ کیا تھا جس کے اوپر سب نے ایگری کیا تھا, وہ اماؤنٹ مل جائے تو پھر تو میرے خیال میں یہ دو اماؤنٹ مل جائے جو کہ تقریباً یہ کوئی 60-70 بلین بن جائے گا. تو اس سے پھر تو بجٹ میں کچھ بہتری بھی آ جائے گی اور جو ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام بھی ہو جائے گا. لیکن شیورلی مطلب ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے بجٹ بنایا جائے اور جو جھگڑا صاحب اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بجٹ وہ بھی بیلنس بجٹ ہوگا. آلدو پروونسز کو ایشوز ہیں کہ ان کے جو ریونیو دیکھیں وہی افیکٹ تو کورونا نے ہر جگہ کیا ہے نا, تو کے پی کے میں بھی کیا ہے, پنجاب میں بھی کیا ہے, سب گورنمنٹس کو افیکٹ ہوا ہے اس کا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہم نے آبزرو کیا کہ فیڈرل بجٹ میں تقریباً 11% ہمارے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا, جو کہ میرے خیال میں مزید چند شعبے ہیں وہاں پر بھی اسی ہی تناسب سے اضافہ کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض حلقے جو دفاعی بجٹ پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں, یہ اعتراض یا آبجیکشن کتنا جینون ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی ہماری رہنمائی کریں کہ ایک کویسچن اسی پس منظر میں اٹھایا جاتا ہے کہ ہیلتھ کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے کم بجٹ رکھا گیا, حالانکہ وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو یہ جو 11% اضافہ دفاعی بجٹ میں کیا گیا ہے, آیا یہ واقعتاً زیادہ ہے کہ نہیں, یہ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تو آپ کو پورے پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ اس ملک کا دفاع فوج کے بغیر کر سکتے ہیں, خاص طور پر جب آپ ان حالات میں دیکھیں کہ چائنا اور انڈیا کا سٹینڈ اپ اور پھر ڈیلی وائلیشنز, جب سے اس سال میں اوور 350 وائلیشنز ہو چکی ہیں بارڈر کے اوپر, اور بارڈر اتنا ہاسٹائل ہے, وولٹائل ہوا ہے. تو ایسے حالات میں اگر آپ کہیں کہ جی آپ کا, اور یہ کوئی بجٹ 11.2% کوئی زیادہ نہیں ہے بجٹ, 1.23 ٹریلین بجٹ ہے, تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. تو یہ تو وہ اضافہ ہے جو کہ ویسے ہی
ہر چیز کی جو بھی آپ نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، ڈیٹ سروسنگ وہ کرنی ہوتی ہے، وہ انکریز ہو ہی جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بڑا ضروری عمل ہے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے. اور میرے خیال میں اس پہ ویسے کرٹیسائز کرنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. کرٹیسائز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی اگر کوئی ایسا ویو پوائنٹ ہے، کوئی خاص اسپیکٹ کے اوپر ہے تو وہ کریں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، آپ نے کل پرسوں چند ایک انسیڈنٹس بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں، تو یہ ہے. پھر آپ ان جو شہداء ہیں کے لیے بھی ایک خاص اماؤنٹ ان کو پے کرنا ہے. سو یہ تھوڑا سا جو انکریز بجٹ میں ہے، میرے خیال میں یہ کوئی اتنا زیادہ انکریز نہیں ہے جس کے اوپر اتنا کرٹیسزم اچھا ہونا سر، چاہیے. ایک باٹم پیرا ہم اس کو کہہ دیں گے یا باٹم لائن آپ کی طرف سے، یہ جو کرونا کی سچویشن ہے اور ساتھ ساتھ اکانومی، پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہوئی ہے. اب یہ بجٹ جو ہمارا آیا ہے، آپ پاکستان میں اگر خدا نہ خاصہ یہ کرونا افیکٹ زیادہ کرتا ہے ملک کی اکانومی کو، تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ہمیں اس وقت اور ایک سال بعد؟ دیکھیں، جو کہ کرونا ہے، یہ کووڈ نے افیکٹ تو کریٹ کرنا ہے. دیکھیں ابھی تک ہمارے ملک میں پیک جو آنی ہے نا، وہ جولائی اور اگست میں آنی ہے. اور سنگاپور کی سٹڈیز ہیں، یو کے کی سٹڈیز ہیں، اور انہوں نے بتایا. اور مے بھی جیسے کہ گورنمنٹ اور مختلف پروونشل گورنمنٹ سوچیں گی کہ ہمیں اور لاک ڈاؤن کریں. اور جس وقت لاک ڈاؤن ہوگا تو اکانومی کا پہیہ تو جام ہوتا ہے اور وہ اس کا افیکٹ بھی پڑے گا. لیکن یہ کوئی صرف ہمارے پاکستان پر نہیں ہوگا، یہ باقی جگہوں پر بھی ہوگا. یس، ابھی ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس کو دے کین ابزارب دیٹ جھٹکا جس کو کہتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے ملک جو ہیں، جو ڈیولپنگ ہیں، جو کہ کافی ایکسٹرنل فنڈز کے اوپر ان کا دار و مدار ہوتا ہے اور اپنے بھی ریونیو کے انکریزز نہیں ہو رہے ہوتے جب، تو ان کو ذرا زیادہ اس کا محسوس ہوگا. تو وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اسی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ جو چند ایک میجرز لیے ہیں آسٹیرٹی کے بھی اور پرائیویٹائزیشن کرنے کے، آپ نے دیکھا تقریباً انہوں نے 40 جو انسٹیٹیوٹس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں اور وہ انڈسٹریز ہیں جن کو انہوں نے پرائیویٹائز کرنا ہے، کچھ کو پروونس کو دے رہے ہیں، جس سے تقریباً کوئی 100 سے 150 بلین روپیز آنے کا اندازہ ہے. خاص طور پر اس میں پاکستان سٹیل مل بھی ہے جو کہ ٹوٹل خسارے میں جا رہا ہے. شاید آپ کا اتفاق ہوا ہو، میں پاکستان سٹیل مل کے صرف سٹیل ٹاؤن میں ہی گیا ہوں، تو جتنا وہ بڑا علاقہ ہے اور جتنا ایریا ہے، اور جبکہ وہ پروڈیوس کچھ نہیں کر رہا، اور وہاں کے لوگ اور لیبر اور یونینز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ کسی کو وہاں انٹر بھی نہیں ہونے دیتے. تو ایسے حالات میں یا تو ود اے ویری اسٹرانگ ہینڈ ان چیزوں کو کیا جائے اور تاکہ یہ یونینز اور وہ، لیکن کیونکہ آپ نے ساتھ ڈیموکریسی بھی ہے، پولیٹکس بھی آ جاتی ہے اور پھر لوگوں کی افیلیشنز بھی آ جاتی ہیں، تو پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. سر گورنمنٹ بٹ سے باٹم لائن آپ نے پوچھی ہے. باٹم لائن آپ بتا رہے ہیں، لیکن لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ سر جو اقدامات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور دوسرا یہ، کیا ہم قرضے معاف کروا سکیں گے آئی ایم ایف سے؟ دیکھیں بالکل کرا سکیں گے اور کوشش بھی جاری ہے. میرے خیال میں دنیا کو یہ اس بات کی ریئلائزیشن بھی ہے اور ہوگی. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا اس سے مطمئن؟ بجٹ سے تو میں مطمئن ہوں، گورنمنٹ کے جو اقدام کر رہے ہیں ان سے بھی مطمئن ہوں. لیکن جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں بہتری ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی لوگ زیادہ مطمئن نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے تو نہیں لائے. دیکھیں کئی ان کے گڈ پوائنٹس کو نہیں دیکھتے. یہی پیاز دیکھیں، آلو دیکھیں، ٹماٹر تھے، کہاں ان کی پرائسز تھی، ابھی کس لیول پر پرائسز آ گئے ہیں، کم ہو گئی ہیں.
تو جب کم ہوتی ہیں تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. یہی آئل کے پرائسز دیکھیں آپ نے پچھلے دنوں، آپ نے ابھی بھی آپ موازنہ کریں انڈیا کے ساتھ، یورپ کے ساتھ اور کنٹریز کے ساتھ، تو اوور آل تو پیٹرول کی قیمتیں تو پوری دنیا میں کم ہوئی نا، لیکن اس کا صحیح غریب کو فائدہ پاکستان نے پہنچایا. تو یہ جہاں کریڈٹ کی چیز ہے وہاں نہیں دیتے. یس، ابھی جو ویکنیسز ہیں ان پر بھی میں آتا ہوں. نمبر 1، ابھی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے لاکھ نوکریاں دے سکیں گے، ٹھیک ہے، کورونا نے افیکٹ کیا، لیکن ابھی بھی اس کا میرے خیال میں وہ اچھا بلو پرنٹ موجود نہیں ہے جو کہ اتنا نوکریاں دے سکے. پھر انہوں نے کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، وہ بھی ابھی تک ان کا وعدہ پورا نہیں ہے. سو یہ کمزوریاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، جو میں صرف ان پوائنٹس کو ٹچ کر رہا ہوں جن کا ڈائریکٹ عام لوگوں کے ساتھ ہے، سر باٹم لائن پہ آئیں، جو کہ غریب لوگوں کے ساتھ ہے. سر وہ باٹم لائن پہ آئیں، what do you think کہ کمنگ ایئرز کیسے ہوں گے؟ ڈیپینڈس. میں دیکھیں، میں تو بڑا پر امید ہوں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم کو بڑی امید رکھنی چاہیے. دیکھیں، آپ اسی وقت اچھا کر سکتے ہیں جب آپ پازیٹیو سوچ رکھیں. اگر ہم نے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہمیں ریئلائز ہونی چاہیے کہ یہ اوور آل ہیں، یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے. اس کا آپ دیکھیں امریکہ جیسے کنٹریز میں آپ امپیکٹ دیکھیں، آپ ادھر وہاں سے جو آپ خبریں آ رہی ہیں ان سے پوچھیں، یورپ میں دیکھیں جو کتنی ماڈرن اکانومیز ہیں. تو اس وجہ سے اس کا امپیکٹ تو ہوگا. اور لیکن کیونکہ میرے خیال میں سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی پازیٹیو سوچ والے ہیں اور ان کی نیت اچھی ہے. اور جس ملک میں جو لیڈر کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اور مجھے کبھی امید ہے کہ اتنے مسائل آئے ہیں، اوپر نیچے آئے ہیں، اسی ملک میں آئے ہیں اور انہی دنوں میں آئے ہیں، لیکن وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سارے مشکلات سے نکلیں گے. اور ہمیں انڈیویجولی، میں زیادہ تر لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں ایک نیگیٹو سوچ کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں ایک بات کو لے کے. دیکھیں، جہاں 10 گڈ تھنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو کچھ بیڈ تھنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں گڈ تھنگز کو بھی اپریشیٹ کریں، اور اگر گڈ تھنگز کو اپریشیٹ کریں گے تو بیڈ تھنگز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ نے بڑی تفصیل سے بجٹ کے حوالے سے بھی بتایا، اور آنے والے جو تھوڑے سے عقیل بھائی جو چیلنجز ہیں، جو چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بتایا. انہوں نے جو ایک تو وہ والی بات بریگیڈیئر صاحب کی بات سے پہلے جو ہم کر رہے تھے کہ سن حکومت تنخواہوں میں اضافہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ ریونیو سٹی جو ہے نا وہ کراچی ہے، اور اس اتنے زیادہ ریونیو آتا ہے، وہ پشاور یا لاہور یا کوئٹہ کو وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. اگر وہ تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے تو میرے خیال میں اس پر حیرت نہیں ہونی کی کوئی بات نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات کی کہ قومی قیادت، آپ یقین کریں آج اگر آپ کو موقع ملا ہو، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس میں جو ہلڑ بازی ہوئی ہے وہاں پر آپ اندازہ لگائے کہ وہاں پر فارن پالیسی پر بات ہو رہی تھی، اس کے لیے سب کو انتہائی یکسو اور متوجہ ہو کر، سنجیدہ ہو کر، شاہ محمود قریشی صاحب فلسطین کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، اور جو بارڈر پہ حالات چل رہے ہیں سب لوگ یہ وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، خواجہ آصف صاحب نے بہت اچھا کیا، انہوں نے قریشی صاحب کی باتوں کو یا جو پالیسی پوائنٹس وہ شیئر کر رہے تھے اس کو اپریشیٹ کیا. درمیان میں تحریک انصاف نے کس کو اتارا؟ ہمارے بھائی کو، سواتی کو، مراد سعید نے وہ غیر متعلقہ باتیں بتائی. آج میں اس کے علاوہ نہیں آتا، مطلب یار ایک سنجیدگی کا ماحول تو ہونا چاہیے نا. بس ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے نا بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے، اگر کوئی میرے لیول کا کوئی بندہ آ کر اگر وہاں پر آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو آپ اسی لیول کے بندے کو جو ہے نا، ایک جونیئر بندے کو لے کر آئے. وہاں پر آپ فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر سرکاری ٹیلی ویژن اس کو لائیو دکھا رہا ہے. اور مراد سعید صاحب نے جو باتیں کی، کم از کم مجھے تو اس پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری قومی قیادت، وہ لوگ جو کہ ووٹ لے کر پھر یہ ڈیموکریسی کی اور سپریمیسی یا پارلیمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں، تو کم از کم ان حالات میں اگر ہم نے گزارا نہیں کیا اور سنجیدگی نہیں دکھائی تو یہ جو ہمارا ڈیزاسٹرنگ سٹیٹس ہے اس میں بہت خرابی آئے گی. ایک بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی کہ ایک NFCA ایوارڈ میں سے ہمیں پیسے ملیں گے، اس بجٹ میں 2-3 پوائنٹس بہت بہتر ہے.
ایک یہ کہ واقعتاً ٹیکسز کا اس طرح نفاذ نہیں کیا گیا ہے جو کہ پچھلی حکومتوں میں ہوا کرتی تھی. یہ بہت اچھی بات ہے, اس سے عام لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے, یا ان کی بدتر زندگی میں مزید بدتری جو ہے نا واقع نہیں ہو سکتی. 53 ارب روپے ایکسپارٹا قیمت میں خیبر پختونخوا کو ملیں گے, یہ بہت بڑا بہت ضروری بھی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, مگر شرط یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں کی طرح لیپس نہ ہو. ایک یہ جس طرح میں نے ان سے پوچھا بھی کہ بہت سے حلقے جو ہے نا وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, جس طرح آپ نے اعتراف کیا, میں نے اعتراف کیا کہ ہم اکانومی کو نہیں سمجھتے. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں. یہاں پر ان سے بھی میں نے سوال کیا, دفاعی بجٹ 11% اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ لوگ دفاعی بجٹ کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, مگر یہ نہیں دیکھتے کہ باقی جو بجٹس ہے, بڑے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں بھی اسی شرح سے اضافہ ہوا ہے. مگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا نام و نہاد اینٹی سوشل میڈیا پر, سوشل میڈیا تو میں اس کو نہیں کہتا ہوں, وہاں پر لوگوں نے کہا کہ صحت کے لیے یہ بجٹ, فگرز کوٹ کیے ہیں, تعلیم کے لیے. اب ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تعلیم, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ از دا پروینشل سبجیکٹ. صحیح, وہاں پر جو بجٹ آئیں گے وہ فیڈرل, اس سے پتہ لگے گا. اور آرمی یا ڈیفنس جو ہے نا وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. تو میرے خیال میں جو لوگ فوج کی مخالفت میں یا ویسے بغض معاویہ میں جو ہے نا اس والے آرگومنٹ کو شیئر کر رہے ہیں, کم از کم وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے نا وہ نہیں, یہ تو بالکل صحیح, بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یار اس کی تو ضرورت بھی ہے. جو حالات چل رہے ہیں زیادہ نہیں ہوا ہے, بارڈر پہ جو حالات چل رہے ہیں, اور پھر چائنا اور انڈیا کا بھی جو کلیش. اچھا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا, میں تو پوچھنا بھول گیا بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑا سا, چائنا اور انڈیا کا چل کیا رہا ہے, مطلب اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, انڈیا نے تو اس وقت پتہ نہیں انڈیا کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے. فلپائن کے ساتھ ان کی جڑپیں اور تلخی جاری ہے, سری لنکا کے ساتھ ان کی تلخی جاری ہے. پاکستان پر تو جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بتایا بھی کہ تقریباً ریکارڈ بارڈر وائلیشن ہوئی ہے 2019 اور 20 میں, ریکارڈ وائلیشن ہوئی ہے. پاکستان نے بڑے صبر کا مظاہرہ بھی کیا. چائنا کے ساتھ بھی بیک وقت, وہ دو تو چھوٹے ممالک ہے, وہ تو اتنا فرق نہیں پڑتا, مگر یہ دو تو بڑے اہم ممالک ہے خاص کر انڈیا کے پرسپیکٹو میں. یہ لداخ کا جو ایشو ہے جن کے ساتھ ہماری بھی کچھ کنسرن ہے, ہمارا بھی ایک دعویٰ ہے اور ہمارا اپنا ایک سٹانس ہے. لداخ پر بہت زیادہ کشیدگی ہے, اور جو آج فارن پالیسی کی ان کی جو فارن افیئرز کی ترجمان کی سٹیٹمنٹ شام کو میں نے سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 دن سے یہ لوگ آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہاں پر ایک پل تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور ایک سڑک پر جس کے بارے میں انڈین, اور وہ جو ایریا ہے اس کے بارے میں چائنیز کا موقف یہ کہ یہ ہمارا ہے, انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے. تو 1975 کے بعد پہلی بار آج سب سے بڑی جھڑپ ہوئی ہے. اس میں تقریباً 1 درجن سے زائد لوگ دونوں سائڈ سے زخمی ہیں, اور وہ تو عجیب قسم کی بات ہے, مگر جو فگرز ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرنل سمیت انڈیا کے 6 لوگ جو ہے نا, اس میں ایک میجر کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ وہ بھی مارا گیا ہے, اور ابھی تک اس ریجن میں بہت کشیدگی ہے. تو فیس ٹو فیس دونوں فورسز کے درمیان 1975 کے بعد آج جو میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار یہ جھڑپ ہوئی ہے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ انڈیا کو پتہ نہیں وہ مودی صاحب کو کون سا نشہ چڑھ گیا ہے کہ وہ بیک وقت 3-4 ممالک کے ساتھ. ویسے بڑے شرم کی بات ہے کہ کرونا شاید دنیا میں اتحاد لے آتا, انسپائرڈ آف دیٹ ایسی ذہنیت رکھنے والے جو رہنما ہیں, اور آج کشمیر میں کی وجہ سے ایگزیکٹلی کشمیر میں بھی تقریباً 6 لوگ شہید ہو گئے ہیں. بالکل ان کی. اچھا سر, اب تھوڑا سا بجٹ اور اس سے ہٹ کے, سیکیورٹی کی صورتحال سے ہٹ کے تھوڑا کرونا کی طرف آتے ہیں جو بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کرونا کو اس میں سٹارٹ میں نہیں رکھا. ایگزیکٹلی, میں تنگ ہو گیا ہوں سر بس ہر پروگرام میں. اور ناظرین آپ کی کالز رہیں گے ابھی اسپیسیفکلی آپ کے علاقوں میں کیا صورتحال ہے, اور کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں, لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا وہ سختی بھی نظر آ رہی ہے, لیکن پھر جن علاقوں میں ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہے. مطلب آپ انٹیریئر سٹی میں جائیں, وہاں پہ جھنڈ کے جھنڈ لوگ پھر رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے ایک ایسی سڑک پہ لاک ڈاؤن لگائے ہوئے جہاں پہ 10 گاڑیاں بھی نہیں جاتی. ہم آتے ہیں ادھر ہمارے والے سڑک کو بھی ہو گیا ہے. یہ میری اور آپ کی وجہ سے ہے, جو ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا
کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن کریں، تو ہمارے لیے میرے وہ خیال میں دکھانے کے لیے شاید ہاں کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ یہ لاک ڈاؤن ذرا مشکل دفتر کے سامنے ہی دیکھیں آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں جو خطاب کیا ہے اس میں بہت سی اہم نکات بھی ہیں. میں اور آپ جیسے ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ڈیٹیل جو ہے نا یہ حکومت اور انٹرنیشنل ادارے خود بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا تباہی مچی ہے. مثال کے طور پر گزشتہ آج جو ڈیٹیلز آئی ہیں تقریباً 18 گھنٹوں میں 112 لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں کرونا سے مر گئے ہیں اور اس میں تقریباً 33 جو ہے نا بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے ہیں. خیبر پختونخوا میں پشاور اسی طرح ٹاپ پر ہے، اس لیے پشاور کے 6 علاقوں میں. پشاور میں جن علاقوں کو سب سے سیکیور سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ ڈپٹی کمشنر کی آپ سوال ہے یا اجمل وزیر یہ باقی لوگ جو ہے نا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جہاں پر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں کر رہے، وہاں پر نہیں کر رہے. اب مجھے تو یہ سمجھ، میں تو اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہمارا یہ صوبہ چلا رہے ہیں. انتہائی نالائقی کی بات ہے. سوات میں 11 جگہوں پر دیکھیں، سوات کی آبادی کو دیکھ لیں، سوات صرف سوات، منگورا بالکل، پھر مدین، بحرین. یہ جو مدین اور بحرین آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں کی ڈپٹی کمشنر کی جو ڈیٹیلز آئی ہے یا جو اعلامیہ اس میں سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ آپ نے سیاحوں کو چھوڑ دیا تھا سوات میں عید کے دوران. بالکل بالکل. اور آج بھی میں مخان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اوپیز، آپ نے اس اوپیز پر کون سا عمل کیا، کہاں پر کیا، آپ مجھے بتائیں. اپنے سی ایم ہاؤس میں کیا ہوگا نا، ہمیں تو نظر نہیں. کال لیتے ہیں سر، پھر اسی پہ بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں محمد ہمایوں بات کر رہا ہوں جی ایبٹ سے. جی ہمایوں بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا پہلے یہ جو قرآن طرز ہے تو اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ ایبٹ کی کون کون سے علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک لوگوں کو علم ہی نہیں ہے زیادہ تر نا. ابھی جو نیا لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں اس میں کون کون سے علاقے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ اتنی ضروری چیز ماسک کی جو کہ پہلے دن سے اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا، ابھی 4 مہینے بعد جب آدھا پاکستان بیمار ہو گیا تو پھر اس پہ امپلیمنٹ کرایا جا رہا، وہ بھی نہیں کرایا جا رہا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ بازار میں آپ دیکھیں دکانداروں کو کہا جاتا ہے جی آپ ان کو روکیں اور ان کو لاک ڈاؤن وہ کریں، وہ آپ ان کو منع کریں. دکاندار روکیں گے کیوں؟ جو حکومت کی مشینری ہوتی ہے وہ کیوں نہیں اس کو روکے گی؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، ہم اسی پہ پہلے دن سے رو رہے ہیں ہمایوں بھائی کہ ریٹ کہاں ہے گورنمنٹ کی، یہ اسی بات پہ. چلیں لاک ڈاؤن میں مسئلہ ہے تو پھر آٹے چینی کا اور یہ پیٹرول کے اور یہ بحران بھی ان سے قابو نہیں ہو رہے تھے. کس قسم کی گورنمنٹ ہے یہ دیکھیں آپ. تو اور سب سے اہم بات جو اس وقت کورونا کے حوالے سے ہے کہ کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہے اتنی اچھی. آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں چلے جائیں اور آپ دیکھیں لاک ڈاؤن سے اس کا درآمد کیا ہے، مطلب اگر تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں. بہت شکریہ. صحیح، تھینک یو سو مچ جی. سب سے پہلے تو جو ایبٹ آباد کے، آپ ایبٹ آباد کی بات کر رہے ہیں، ہمیں پشاور کا پتہ نہیں تھا کہ کون سے علاقے سیل کر رہے ہیں. یہ تو بعد میں پھر جب رپورٹ آئی تو ہنسی بھی آ رہی تھی، وہ جو آپ میں ابھی بات کر رہے تھے جس پہ. اور حیات آباد سیکیور ترین علاقے ہیں جہاں پر ویسے بھی لوگ نہیں نکلتے. ایگزیکٹلی یہاں پر یا آفیسز ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے کام پر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، مطلب اویئر لوگ ہیں، بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. زیادہ تر جو ہے نا یہاں پر اسلام آباد میں اس طرح کیا گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو چیز ابھی جو سچویشن ہے ذکی بھائی وہ اتنی خطرناک ہے کہ ابھی شام کو نیو یارک ٹائمز کا جو آن لائن ایڈیشن ہے اس میں پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے 3 گھنٹے پہلے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہیڈ لائن میں ہے کہ ہاسپٹلز پھر آر یا واز نہیں کیا، کاماز میں کیا ہے فل FULL، کہ پاکستان میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر آنے والا ہے. دیکھیں اب نیو یارک ٹائم سے بڑا مجھے دنیا کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کل بھی WHO کی وہ ہے کہ آپ ایک وقت میں آپ 21ویں نمبر پر تھے، کل آپ 6 نمبر پر آئے تھے، آج 5ویں نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس کو ایکسپلین کرتے، بہت اپڈیٹڈ تھے اس حوالے سے بھی، کہ آپ کے انگلینڈ کے ایک معتبر ترین ادارے نے جو فگرز بتائے ہیں اجمل وزیر صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اور ان کو جو ہے نا کم از کم ان کی جو لاؤ لشکر والی میڈیا کی ٹیمز ہیں وہ ایک واٹس ایپ فارورڈ تو کرے ایٹ لیسٹ، کہ اس پر پورے انٹرنیشنل میڈیا کے معتبر اداروں نے آج لکھا بھی ہے کہ اگست اگر یہ صورتحال جاری رہی تو اگست کے مڈ آف اگست پاکستان کے اندر ڈیتھ کیجوالٹیز کی ریٹ جو ہے نا پر ڈے 80,000 تک پہنچ جائے گی. خدا نہ کرے اس طرح ہو. تو کم از کم یہ لاک ڈاؤن میں اب بھی یہ لوگ سیریس نہیں ہیں
کہ یہ لاک ڈاؤن ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا. اور وہ جو دوست نے بات کی ابٹ آباد سے, چلے کرونا تو نظر نہیں آ رہا, لوگوں کی معیشت کا مسئلہ ہے. آپ نے یہ پیٹرول کے بحران کے خاتمے کے لیے ابھی تک کیا کیا؟ ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں تو مانسہرہ سے گل کر رہے ہیں جی, لیکن پروگراموں میں جڑے بندے گل کر رہے ہیں انہوں نے گل کرنی ہے. جی جی جی, مانسہرہ سے کون صاحب بات کر رہے ہیں, بتائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنا ہے چاہنے کہ میرا ایک مریض آتا نا دوست آج خدائی کا ڈانٹ بڑھانے میں وہ بہترمان آنے چلو نا. ہیلو, ہاں ہاں سمجھ نہیں آ رہی. میرا ایک گھر پہ مریض آتا تو میں کاغذ بڑھا لیا بہترمان آ لیا چلو. اچھا سوری, آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے اسی حوالے سے کچھ کہہ رہے ہوں گے, بٹ مجھے چیتے نظر نہیں آئے یار. کون سے چیتے سر؟ ٹائیگر فورس. ہاں ٹائیگر فورس, وہ تو میں بھول گیا تھا. اصل میں مسائل اتنے زیادہ ہیں, ایشوز اتنے زیادہ ہیں. یہ ہیں کہاں پہ, مطلب کہاں پہ بیٹھے؟ یہ میرے خیال میں اصل میں شکار کہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا ذکی بھائی, آپ مجھ سے بات نکلوا لیتے ہیں, پھر جو ہے نا ایک دو نوٹس میں نے تو آپ سے ایک دو نوٹس لاسٹ پروگرام کے حوالے سے ویسے بھی راستے میں ہے نا سر. تو میں کس سے پوچھوں گا؟ اور سنیں, یہ اس میں ہمارا ٹاپک بھی ہے جو ہمارے عدلیہ کے اعلیٰ جج صاحبان ہیں وہ بھی آؤٹ آف دی وے جو ہے نا آج کل جا رہے ہیں, اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کریں گے. تو آپ مجھ سے بات نکال لیتے ہیں, خود جا کر جو ہے نا بہت اچھے پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں. خیبر تو سر نظر نہیں آ رہے نا چیتے, لوگ پھر مجھ پر غصہ ہوتے ہیں. چیتے نظر نہیں آ رہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ کے ذہن میں کم از کم یہ کرونا نظر آتا ہے؟ نہیں. تو یہ ٹائیگر فورس ہم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ جب ان کو نظر نہیں آتا حکومت کو, تو مجھے کیا نظر آئے گا؟ نہیں ہے سر the problem یہ دیکھیں, یہ اتنے میرے خیال میں اگر آپ ایک اچھی پالیسی وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے, آپ صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اور ان کے ماحول کے مطابق آپ نے ابھی تک اینٹی کرونا حکمت عملی کوئی پلان بنایا نہیں ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگوں کو پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا, پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اس پر مزید جو ہے نا فورس کے ساتھ فورس آتی ہے تو پھر ہمیں ڈر بھی لگتا ہے نا, تو اس پر مزید تبصرہ نہیں کرنا. اچھا سر, ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اویئرنیس بھی جتنی انہوں نے کوشش کرنی تھی میرا خیال ہے وہ کر چکے ہیں. ایس او پی کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایس او پی کے مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہماری چیز انگلش میں ہی دے دیتے ہیں, تو گوگل ہے نا. نہیں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا, ایک لے مین جو ہے یا ایک ان پڑھ آدمی ہے اس کو کیا پتہ ہے؟ مجھے خود پتہ نہیں تھا, مجھے اب بھی پتہ نہیں ہے. دیکھو ہم نے لاک ڈاؤن سے کیا بنایا. دنیا میں 2 لاک ڈاؤن ہم نے میڈیا پر اور لیڈروں کی منہ سے سنے. لاک ڈاؤن, سمپل لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن. بس پاکستان کی تخلیقی اذہان کو, ذہنوں کو دیکھ, مائنڈز کو دیکھنے کیا پر ہم نے لاک ڈاؤن کے ساتھ جو ہے نا کوئی 10 لاحقے اور سابقے جو ہے نا ملائے ہیں. دیکھ ذہین قوم تو ہم ہیں نا, پتہ نہیں اب یہ والا کون سا لاک ڈاؤن ہے, یہ جو ہم پشاور میں اور سوات میں اور اسلام آباد میں اشرافیہ لاک ڈاؤن ہے, یہ اشرافیہ لاک ڈاؤن. مجھے یہ تو یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ جو باقی علاقے گنجان آباد اور غریب علاقے وہاں. اچھا کل ایک بات, کل میں نے پھر اس کو جو ہے نا خیبر نیوز پر اور K2 پر اور باقی چینلز پر دیکھا بھی, اجمل وزیر صاحب پر بہت پریشر بھی ہے, بہت ٹھیک طریقے سے وہ اپنے صوبے کے کیس کو پریزنٹ بھی کریں. انہوں نے ایک بات, وہ جو دوست نے ابٹ آباد سے سوال اٹھایا تھا کہ ان لوگوں نے پیٹرول کے بحران پر خاتمے کے لیے کیا کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 475 ہم نے سیل کیے ہیں, جو وہ تو پہلے بھی بند کرنا چاہتے تھے, آپ نے سیل کر لیے تو اور بھی. اچھا میں نے پشاور میں اور منگورے میں پتہ کیا, وہ خبر غلط تھی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمارا دوسرا کام تو ہے نہیں نا, رپورٹرز کے ساتھ, نمائندوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے. یہ کہے کہ یار ہم آپ کو پیٹرول نہیں دے رہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ نے 15 دن سے پیٹرول حاصل نہیں کیا تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ گزارا کریں, تو کم از کم غلط بیانی نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک فگر بتائی ہے اور وہ میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں, میں خوش بھی ہو گیا ہوں. انہوں نے جو خیبر پختونخوا میں پیٹرول کی تعداد بتائی ہے نا, پیٹرول پمپس کی, وہ بتائی ہے 15,900. اچھا تو یہ ممکن ہے کہ اتنے پیٹرول پمپس؟ نہیں, مجھے 15,900, مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہماری روڈ پہ بھی پھر 3-4 ہونے چاہیے تھے.
یہ اس والے میں باہر والے میں باہر اتنی بڑی روڈ ہے اور میرے خیال میں جو یہ صرف پشاور کے بتائیں نہیں خیبر پختونخوا کے مگر 16,000 پیٹرول نہیں، پھر پمپ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ممکن ہے پھر تو نہیں یہ 15,000 کو ابھی اگر ہم شروع کریں نا ایک سے لے کر تو ہمارے 3-4 گھنٹے جو ہے نا نکلیں. اچھا مجھے ایک سمجھ کم از کم یہ اپنے ڈیٹا اور فگرز کو جو ہے نا یہ ٹھیک کرے, باقی ہم گزارا کر لیں گے. نہیں کیوں گزارا کر لیں سر, آپ مجھے صرف ہم کیا کریں, ہم جا کر جو ہے نا گورنمنٹ کے ریٹ بتائیں نا. وہ انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا ٹھیک ہے نا, لیکن جب پیٹرول پمپ سارے بند ہیں تو یہ غریب جا کے پیٹرول کہاں سے لے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کی ریٹ چیلنج نہیں کر رہے ہیں کیا؟ جب تاجروں کو کہتے ہیں کہ آپ دکانیں بند کر رہے ہیں اور دکانیں کھولتے ہیں زبردستی, تو کیا حکومت کی ریٹ چیلنج نہیں ہو رہی ہے؟ اسی طرح پیٹرول پمپس جب وہ بند کر دیتے ہیں کہ نہیں بیچنا ہم نے, تو کیا حکومت کی ریٹ چیلنج نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, اگر چلو کل کی مان لیتے ہیں, کل انہوں نے بریفنگ دی اجمل وزیر صاحب نے, ٹھیک ہے, کل کی ہی مان لیتے ہیں, تو آج آیا چند پیٹرول پمپس کو چھوڑ کر اویلیبل ہے؟ نہیں ہے. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے ذکی بھائی, آپ جو حکومتی ریٹ کی بات کرتے ہیں نا, 2 ہفتے تو ہو گئے نا کم از کم پیٹرول کی قلت. بالکل, تو یہ 2 ہفتوں میں اگر آپ ایک ایسے سبجیکٹ کو یا شعبے کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے, پنش نہیں کر سکتے, جو کہ آپ کی سوسائٹی کا پہیہ چلا رہا ہے, تو اس کے بعد آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی رفتار کتنی سست ہے. صحیح بات. ان کی رفتار کا جو بیڈ گورننس کا ایشو ہے نا ذکی بھائی, کرپشن, میرے خیال میں کرپشن کو آپ ڈال لیں دوسرے نمبر پر. پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 جو ہے نا وہ بیڈ گورننس ہے, اور اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے اسی بجٹ کے حوالے سے. ہاں, ایک یہ ہے کہ 45 یہ جو ابھی بجٹ آیا ہے اس میں تجویز دی گئی ہے کہ 45 ڈپارٹمنٹس کو اس کی ٹرائل بیسس پر نجکاری کی جائے, پرائیویٹائزیشن کی جائے. میرے خیال میں آدھے پاکستان کے آدھے اداروں کی پرائیویٹائزیشن بہت ضروری ہے, کہ یہ مشاہدہ ہے کہ جو ادارے, جن اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ نیم پرائیویٹ نہیں, نیم سرکاری نہیں, پرائیویٹ, ہاں پرائیویٹ, ٹھیک ہے, ان کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ 35 مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ باقی جو لیڈنگ یا بگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں مرج کر رہے ہیں, یہ بھی بہت اچھا وہ ہے. اور 18 محکمے ختم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو کہ ان 18 محکموں سے وابستہ ہے, وہ پر ملازمت کر رہے ہیں, وہ بیکار تھے, اب ان کو ختم کر رہے تھے. کم از کم یہ فیڈرل گورنمنٹ کا انتہائی یہ اچھی خبر ہے. اور ناظرین, آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہر ایک حکومت جب آتی ہے, پولیٹیکل حکومت, تو اپنی پولیٹیکل بھرتیاں کرتی ہے, سیاسی بھرتیاں کرتی ہے, تو اس میں اگر ایک جگہ پہ ایک بندے کی ضرورت نہیں بھی ہے تو اس کو لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ اسکروٹنی کر کے یہ کر رہے ہیں اب میرا خیال ہے, اور ایک اچھی خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ اس سے کرپشن میں بھی بہت کمی آئے گی, تو آئی تھنک کہ یہ اچھا فیصلہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں سر, جو 200 افراد کی رہائی ہے جو فوجی عدالتوں سے سزائے یافتہ ہیں, اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے آپ؟ اگر تو فوجی عدالتوں نے انہیں سزا دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ they were dangerous. یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے. یہ مطلب سب اتنی تیزی سے واقعات اور فیصلے ہو رہے ہیں کہ آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ 4 جو چیفز ہیں آرمی کے, ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, وہ ISI ہیڈ کوارٹر گئے ہیں, وہاں پر تقریباً 2 گھنٹے ان کو بریفنگ دی جا چکی ہے پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی پر. یہ بھی آج بڑی خبر ہے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے یہ والا جو ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ فوجی آج یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, جس میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب بھی شامل ہیں. ان کے بھی عجیب قسم کے فیصلے آتے ہیں. 3 لوگوں کے فیصلے جو ہے نا یہ بڑے متنازع آ رہے ہیں, جان کی امان پاؤں. ایک جو چودھری صاحب ہمارے تھے, جن کو ہم نے بطور ہیرو بنایا, اور ہم نے جوڈیشری یا انصاف کے نام پر ایک اتنا بڑا مافیا کھڑا کیا وکیلوں کا اور باقی لوگوں کا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے کہ وہ لوگ ابھی جو ہے نا ایگزیکٹیوز کے معاملات کو جو ہے نا وہ کلا چیلنج کر رہے, بغاوت کر رہے, اس سے آئین کو مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ ڈیم والے جو تھے, کاکا ڈیم والا جو بندہ تھا, وہ بنا رہے ہیں ابھی تک, بنا رہے ہیں, وہ باہر جا کے, وہ میرے خیال میں انگلینڈ میں ہے, وہاں سے کوئی ڈیفینیٹلی سر, مطلب وہاں پہ بھی ان کے فیصلے بڑے متنازع تھے. اور ایک یہ ہمارے چیف جسٹس جو ہے ابھی خیبر پشاور ہائی کورٹ کے, آپ کو یاد ہوگا کہ
خیبر پختونخوا میں ذکی بھائی 19 سے لے کر 27 تک آپریشن ہوئی ہے 2003 کے بعد. خیبر پختونخوا مرج ڈسٹرکٹ انکلوڈنگ مرج ڈسٹرکٹ، یہاں پر 19 سے لے کر 27 تک یا 25 تک آپریشن ہوئے ہیں، جس میں 6 میجر آپریشن بھی شامل ہے. اب ایشو یہ پیدا ہوا کہ وہاں پر جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا یا جن لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا ان کے بارے میں آپ کے روٹین کی جوڈیشل سسٹم میں جو ایک انویسٹیگیشن کا نظام تھا اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ آپ کا جو انویسٹیگیشن سسٹم تھا وہ روٹین کی کرائمز کے لیے تھا. اب بھی ہے. تو آپ پولیس کو یا پولیس کے قوانین کو ان لوگوں پر لاگو نہیں کر سکتے تھے. جب وہ پکڑے جاتے تھے اس کے بعد وہ جو ہے نا روٹین کے ایک 15-20 روپے کے سٹامپ پیپر پر اور 2 لاکھ 3 لاکھ یا 3-4 ہزار کی اس پر جو پولیس کا ایک نظام ہے یا عدالتی نظام ہے اس پر چھوٹ جاتے تھے، پھر دوبارہ وہ حملے کرتے تھے. اس کے لیے اور باقی تمام چیزوں کے لیے خاص کر نیشنل ایکشن پلان کے بعد ایک فوجی عدالتوں کا ایک ایشو آیا. ان فوجی عدالتوں پر یہ میرے خیال میں ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کرونا کا ڈر تھا یا ان کا کوئی اور مسئلہ تھا، وہ بھول گئے تھے کہ ان فوجی عدالتوں پر ذکی بھائی پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، عوامی نیشنل پارٹی پیپل پارٹی کا نام میں نے اس لیے کہ یہ فوجی ڈکٹیٹرشپ یا ان لوگوں کے مخالف رہے ہیں. مسلم لیگ بھی ہیں اور تحریک انصاف. ان تمام پارٹیوں نے کسی بھی پارٹی نے اس کی مخالفت نہیں کی. یہ فوجی عدالت ہے اسی قانون سازی یا اسی مینڈیٹ جس کی بلز جو ہے نا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پیش ہوئے تھے اسی کے تحت کام کر رہی تھی. ان لوگوں نے جو آج فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ٹرائل کے بعد ان لوگوں کو تقریباً 199 لوگوں کو سزائے ہوئی تھی. آج پشاور ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ جو تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا لیگل سٹیٹس جو ہے نا اس کا ہمیں نہیں پتا ان عدالتوں کا، حالانکہ وہ سب کو پتہ ہے، مجھ جیسے بندے کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو شہادت ان کے خلاف آئے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا ذکی بھائی وہ وار آن ٹیرر سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شہادت آپ کہاں سے لا کر ڈھونڈ لیں گے؟ یہ روٹین کی کرائم کا ایشو نہیں ہے کہ ایک بندہ آ کر وہاں پر دھماکہ کر رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دھماکہ کر رہا ہے پولیسنگ کی انویسٹیگیشن کے مطابق تو وہاں پر ذکی جو ہے نا وہ بیٹھا ہوگا یا کڑا ہوگا، وہ وہاں پر دیکھ رہا ہوگا کہ بندہ آ رہا ہے اور وہ دھماکہ کر رہا ہے. اب یہ کامن سینس کی بات ہے نا. یہ تو ہے سر، قانون تو ثبوت مانگتے ہیں نا. پھر یہ اب پوری دنیا میں اس طرح ہے. ایگزیکٹلی نہیں، یہاں پر جو بات ہوئی تھی نا، یہاں پر جو میکینزم بنا تھا اس میں باقاعدہ ٹرائل ہوا ہے، سزا دی ہے ان کو، ٹرائل ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر اینی ہاؤ. اچھا سر، اب جو آخری 5 منٹ ہے ہمارے پاس، میں صرف اور صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، بہت امپورٹنٹ. ایک چیز ہے سر، اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا نے ہمیں کہہ دیا کہ بھئی آپ 5ویں نمبر پہ آ گئے ہیں. میں اس وقت اس کی سیریسنس اتنی محسوس کر رہا ہوں کہ باہر جو سمجھنے والے لوگ ہیں سر، وہ مجھے میسیجز بھی کر رہے ہیں، ان سے فون پہ بھی بات ہوئی ہے، اور جو بھام چکے ہیں اس خطرے کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو بڑی عید ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوگی. اللہ خیر کرے. سر، میں اس میں ان حالات میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ مطلب آپ لاک ڈاؤن سے بھی، میں بھی جو انہوں نے لگائے ہیں میں متفق نہیں ہوں کہ یہ صحیح جگہ نہیں ہے. یا تو کرفیو کی طرح لاک ڈاؤن ہو تو پھر ہم سمجھے کہ ہاں یار. دوسری طرف جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ لاسٹ میں کمنٹ کروں گا پھر آپ سے، کہ میں اس لیے بھی نہیں لگا سکتا کہ غریب طبقہ جو ہے وہ مر جائے گا، لیبر طبقہ جو ہے وہ مر جائے گا. اب سچویشن جو اتنی گڑبڑ ہو چکی ہے، کیا کرنا چاہیے اب ہمیں اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بعد از خرابی بسیار. دیکھیں ذکی بھائی، 15 فروری کو پاکستان کے اندر کورونا کی وائرس آ گئی تھی. فروری، آج بھی 15 ہے میرے خیال میں. فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون. ٹھیک ہے. اس میں ایک سبق ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ تمام تر منت سماجت کے باوجود وہ ابھی تک اس مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کرونا ہے کہ نہیں ہے. ابھی تک وہ مختلف تعویلات پیش کر کے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. ابھی تک حکومت نے لاک ڈاؤن، جو جینون لاک ڈاؤن تو وہ کیا نا، جو
مختصر کیا یا محدود کیا، ان دنوں کی فگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے لیے کسی جو کہ نا بڑے افلاطون کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر آپ نے سختی کی وہاں پر کیسز کی تعداد کم ہو گئی، جہاں پر آپ نے اوپن کر لیا وہاں پر کیسز کی تعداد سر یہ عید کی 3 دن آپ دیکھ لیں، ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. یہ جو ہم ابھی یہ تعداد بھگت رہے ہیں، آپ نے جو مجھے پرسنٹیج دی تھی نا، مجھے ابھی بھی یاد ہے عید کے چوتھے دن جو ہم نے پرسنٹیج بیان کی تھی that was 35%. یہ وہ تھی جو ہاسپٹلز گئے ہیں. جی 80% لوگ گھروں میں ہیں، وہ نہیں جاتے ہیں ہاسپٹلز. تو اس کا مطلب ہے کہ سر عید میں 50 سے 60% لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. ابھی تک وہ جو ہم ضرب کی بات کر رہے تھے، ایک پروڈیوسر صاحب سے درخواست ہے، ایک بچی ہے، وہ پروگرام کے خاتمے سے پہلے ضرور سکرین پر کچھ دیر کے لیے کہ وہ ذکی صاحب بھی دیکھ لیں، باقی سر پلیز چلا دیں ابھی کیونکہ ٹائم نہیں ہے. ایک تصویر جو ہے بچی کی، یہ تصویر ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ اب ذرا بچی کی جو تصویر ہے وزیرستان میں، ہاں آرام سے، وزیرستان میں ایک بیماری پھر سے لشمہ ہے کہ اس کی اتنی خطرناک شکل آئی ہے. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں ذکی بھائی، بالکل کوڑ کی طرح مرض ہے. یہ اتنا خطرناک ہے. اور تقریباً وہاں پر جو آج مجھ سے ایک بندہ بات کر رہا تھا جس میں ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی تیزی سے، آپ یہ دیکھ لیں تصویر دیکھ لیں کہ اتنی تیزی سے یہ مرض وہاں پر پھیل رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ایمرجنسی کے طور پر اس کا وہ دینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے. جو آپ نے بات کی وہ واحد حل اس کا یہ ہے ذکی بھائی کہ یہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہے یہ اتنی الارمنگ ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اب جا کر میرے خیال میں آج یہ گئے ہیں وہاں پر، ان کی جہاز نے لینڈ کیا ہوگا. عمران خان صاحب، ان کو مفت میں ایک مشورہ ہے، مشورے وہ کسی کے مانتے نہیں ہے، مگر عمران خان صاحب بھی اب اپنے اس موقف سے جو ہے نا جی بالکل وڈرا کر گئے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لوگ نہیں مان رہے. یہ سن حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کرے کہ آپ کے خلاف جن لوگوں نے، آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا اور ہمارے منسٹر نے وہ کہتے، اس پر میں ساری کرتا ہوں. آپ لوگ کی اپنی جو تجاویز ہے، جو تجربہ ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور سن حکومت کی ان تجربات کو اور تجاویز کو آ کر جو ہے نا یہ باقی جو 3 صوبے ہیں جو کہ ان کے اپنے ہیں وہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کرے. سیدھی سی بات ہے. اور WHO کی جو رولز ریگولیشن ہے ان کو اپلائی کرے. سیدھی سی بات ہے. تھینک یو سو مچ سر. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم دعائی کر سکتے ہیں لیکن صرف دعا نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. بہت دیر ابھی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ہم کافی نقصان کر چکے ہیں اپنا. اور ابھی میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے K2 کے جتنے ناظرین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری اور عقیل صاحب کی نہیں بلکہ پوری K2 کی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان سے باہر جہاں پہ بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، پلیز اپنا اور اپنے کمنگ جنریشن کا بہت خیال رکھیے گا. ہوپ لوز نہیں کرنی لیکن احتیاط بہت زیادہ کرنی. اللہ حافظ.